شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بادشاہ مصر نے کون سا خواب دیکھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجیے۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا، اس کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا، وہ یہ کہ مصر کے بادشاہ ولید بن الریحان نے خواب دیکھا جو بالآخر ان کی آزادی کا سبب بنا۔ حضرت جبرائیل یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا، آزادی کی خوشخبری دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو قید خانہ سے نکال رہے ہیں اور زمین میں تمہیں قوت دینے والے ہیں، دوسرے بادشاہ کو آپ کے مطیع کرنے والے ہیں، بڑے بڑے جابروں کو آپ کے تابع فرمان بنانے والے ہیں اور بھائیوں پر آپ کو فضیلت دینے والے ہیں۔ ولید الریحان نے خواب میں دیکھا گویا 7 موٹی جسم کی گائیں ہیں جو خوب موٹی تازی ہیں، خشک نہر سے نکلی، اور ان 7 گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں جن کی ہڈیاں کھلی نظر آ رہی تھیں ہنکار رہی تھی اور ان کو کھا رہی تھی، اور کھا کھا کر سوائے سینگوں کے سب کو ختم کر ڈالا۔ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ گندم کے ساتھ خشک خوشے سبز خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ انتہائی خوف زدہ ہو کر بیدار ہوا اور متعجب ہوا کہ انتہائی کمزور و لاغر گایوں کا انتہائی مضبوط موٹی گایوں کو کھانا تعجب خیز ہے۔ چنانچہ بادشاہ جلدی سے بستر سے اٹھا، لباس زیب تن کیا، خواب گاہ کو چھوڑ کر دیوان خانہ میں گیا، اپنی مسند پر بیٹھا۔ ان کے وزراء اور حاشیہ نشینوں نے ان کی حالت کا یہ جائزہ لیا اور خود مجلس میں بیٹھ کر حاضرین کو پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اپنا خواب سنایا اور کہا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 ترجمہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربا ہیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئی، اور 7 بالیں سبز ہیں، اور ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو خشک ہیں۔ اے دربار والوں، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ یہ خواب سنا کر اہل علم، کاہنوں، نجومیوں، ساحروں اور قوم کے اشراف کو مجلس میں بلایا اور اس خواب کی تعبیر و تفسیر بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، اے دربار والوں، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ یہ حکم نامہ سن کر سب کا ایک ہی جواب کہ یہ بے حقیقت خواب ہے، اضغاث احلال ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، ہم ایسے بے حقیقت خوابوں کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے۔ یہ اشیاء کے نفس پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے دیکھا گیا ہے، لہٰذا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ مگر ان سب کی زبانوں پر اس وقت مہر سکوت ثبت ہوئی جب نبوان نے بڑے وثوق و اعتماد کے ساتھ یہ کہا، اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں۔ بادشاہ سلامت، میں ایک شخص سے واقف ہوں جو اس کی تعبیر بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کرے۔ بادشاہ نے ساقی کی بات کی طرف توجہ دی۔ ساقی بنوانے نے کہا، مجھے جیل خانہ بھیج دیجیے۔ جیل خانہ بادشاہ کے محل سے کافی فاصلے پر تھا، چنانچہ اس کو جیل خانہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا، اے سچے دوست، خواب کی سچی تعبیر کر بتانے والے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز اور 7 خشک گندم کے خوشوں کی تعبیر بھی بتلا دیجیے تاکہ میں جا کر لوگوں کو یہ تعبیر سناؤں، امید ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تم کاشتکاری کرو گے، یعنی 7 گایوں کی تعبیر 7 سال سے ہے۔ ان سالوں کی کاشت سے خوب فصلیں حاصل ہوں گی، پیداوار زیادہ ہوگی، یہ 7 سال بہتر سال ہوں گے، لہٰذا ان سالوں کی پیداوار جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو ان کو نہ توڑو، خوشوں میں رہنے دینا، اس لیے کہ اس کے بعد 7 سال سخت قحط میں گزریں گے، ان میں کاشت نہیں ہوگی تو پیداوار بھی نہیں ہوگی۔ ان سابقہ 7 سالوں کی جمع شدہ خوراک کو کھاؤ گے، اگر غلوں کو ان کے خوشوں ہی میں رہنے دیا تو وہ خراب نہیں ہوں گے، صحیح سالم رہیں گے، اس سے نکالتے ہوئے استعمال کرتے رہو،
بھوک کا شکار نہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے علاوہ مزید باتیں بھی بتائیں اور حکمت کی باتیں بھی بتائیں جو اس تعبیر کی تفسیر و تشریح بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ: پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے، یعنی قحط سالی کے بعد پھر خوشحالی کا دورہ ہوگا، خوب کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، خیر کی فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ اس سال انگور خوب نچوڑے جائیں گے، تل اور زیتون کے تیلوں کی بہتات ہوگی، حیوانات کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ تعبیر کے علاوہ اس سال کے احوال کو مزید بیان کر کے اپنی فضیلت اور اپنے مرتبے کو بادشاہ کے سامنے واضح کیا اور یہ بتا دیا کہ وہ غیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے واقف ہے۔ چنانچہ اس ساقی نے بادشاہ کے پاس جا کر ساری بات سنا دی، تعبیر کو مکمل بیان کیا اور تعبیر کے علاوہ مزید ایک سال کے احوال بتا دیے۔ بادشاہ سمجھ گیا یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتا دی ہے لا محالہ ایسا ہو کر رہے گا۔ بادشاہ نے بنوا اور حاضرین مجلس سے کہا، جاؤ اس کو جلدی حاضر کرو۔ چنانچہ وہ محل سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور قید خانے کی طرف بھاگنے لگے اور دل میں خیال کیا کہ میں نے یوسف کی زادی میں تاخیر کی ہے، بادشاہ کو ان کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ جب قید خانے میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کے پاس بڑی خوشی کے ساتھ حاضر ہوا اور قید سے نکلنے کی خوشخبری سنائی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں آؤں گا، اور اپنے نکلنے کو مشروط کرتے ہوئے فرمایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50، ترجمہ: تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کیا، کیونکہ بادشاہ نے اس کے واقعے کی مکمل تحقیق نہ کی، جس کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا اور ان کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ بعد میں کسی کو دل میں شک تک نہ رہے اور نہ ہی کسی کے یہ کہنے کی جرت ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام اپنی مکمل برات، اپنے مرتبے اور اپنی عفت و طہارت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر اس سے فرمایا تھا، جاؤ بادشاہ کو بتا دو عورتوں کا کیا حال ہے۔ ترجمہ: عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں اس سے سنی تو عزیز کی بیوی کے ساتھ ان تمام عورتوں کو بلایا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ بادشاہ نے ان سے کہا، ہر ایک علیحدہ علیحدہ یوسف کے بارے میں مجھے بتائے۔ سب یک زبان ہو کر کہنے لگی، حاشا اللہ، ہم نے یوسف علیہ السلام سے کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ ایک پاک باز، عفیف النفس اور بہترین اخلاق کے مالک نوجوان ہیں۔ اتنے میں عزیز کی بیوی درمیان سے اٹھی اور کہنے لگی، اب حق بات ظاہر ہوگی، پس میں نے اسے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، بے شک یوسف سچے ہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا عذر اور ان کی برات ظاہر ہو گئی تو ان کی امانت دیانت، ان کا علم و عقل اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے کہنے لگا، ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ بادشاہ کا ساقی اور اس کا نائب یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر ان کی برات کا سارا واقعہ سنا کر کہنے لگے، اب بادشاہ کی بات مان لو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنے قید ساتھیوں کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے قید خانے سے باہر تشریف لائے۔ ترجمہ: قید خانے سے نکلنے کے بعد اس کے دروازے پر الفاظ لکھے، یہ زندوں کی قبر، غموں کا گھر، دوستوں کی آزمائش کی جگہ اور دشمنوں کی خوشی کا مقام ہے۔ اس کے بعد غسل کیا اور خوبصورت دلکش لباس زیب تن کیا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، میری دنیا اور آخرت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اپنی مخلوق کے متعلق بھی وہ میرے لیے کافی ہے۔ ان کی عزت سب سے بلند تر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے تیری خیر کو طلب کرتا ہوں اور خود کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے اور اس کے علاوہ کے شر سے بچنے کے لیے۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کون سی زبان ہے؟
یوسف علیہ السلام نے فرمائی یہ میرے محترم اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر عبرانی میں بات کی۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی لغت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت سے بہت متاثر ہوا، جیسا کہ ان کی پاک دامنی اور عفت سے متعجب ہوا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پہلے میں بٹھایا اور کہنے لگا میں اپنا خواب خود آپ کی زبان سے سننے کا خواہشمند ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں سن لیجیے۔ بادشاہ سلامت آپ نے 7 موٹی خوبصورت گائیں دیکھی جو انتہائی موٹی تھی، جو دریائے نیل کی طرف سے نکل آئیں، جن کے تھنوں سے دودھ نکل رہا تھا۔ آپ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اچانک دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا اور پانی کی جگہ صاف میدان بن گیا۔ اس کی مٹی اور کیچڑ سے 7 انتہائی کمزور گائیں ظاہر ہونے لگی، جو اتنی کمزور تھیں کہ ان کے تھن بھی نہیں تھے اور ان کے انتہائی خوفناک قسم کے دانت تھے۔ ان کے پاؤں درندوں کے پنجوں کی طرح تھے۔ یہ گائیں پہلے گایوں میں مل گئی اور ان پر حملہ آور ہوئی اور درندوں کی طرح ان کو چیر ڈالا اور ان کے گوشت کو کھا گئی اور ان کی کھالیں چیر دی۔ اس دوران آپ انہیں دیکھ کر انتہائی متعجب ہو رہے تھے۔ ان کی کمزوری زیادتاً تھی۔ اتنے میں آپ نے 7 سرسبز خوشے بھی دیکھے اور ان کے علاوہ 7 خشک اور کالے خوشے نظر آئے جن کی جڑیں مٹی اور پانی میں گئی ہوئی ہیں، اور آپ جی میں کہہ رہے تھے یہ کیا ہوا؟ یہ سرسبز خوشے اور یہ خشک خوشے ہیں، جبکہ ان کی جگہ دونوں کی ایک ہے، ان کی جڑیں پانی کے اندر ہیں۔ اتنے میں ہوا چلی جس سے خشک خوشوں کو سبز خوشوں پر ڈال دیا، جس سے سخت آگ بھڑک اٹھی جس نے ان سب کو جلا ڈالا۔ سب کے سب کالے سیاہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ بیدار ہوئے۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کی تعبیر کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ خوشحالی کے سالوں میں ان فصلوں کو خوشوں سمیت محفوظ رکھیں اور ان کے لیے سٹور اور گودام تعمیر کریں تاکہ یہ تمام فصلیں خراب ہونے سے بچ جائیں، اور غلے تم کھاؤ گے اور اس کا بھوسا جانور کھائیں گے، اور آپ لوگوں کو غلہ جمع کرنے کا حکم صادر کریں تاکہ آپ کا جمع کردہ غلہ مصر اور نواحی مصر کے لیے کفایت کرے۔ پھر آپ کے پاس ہر جگہ سے لوگ آئیں گے تاکہ وہ جمع کردہ غلہ میں سے کچھ حاصل کر سکیں۔ آپ کے پاس اتنا جمع ہو جائے گا جتنا پہلے کبھی کسی کے پاس جمع نہیں ہوا۔ ریان مسکرایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عظمت و جلال کی نظر سے دیکھا اور پوچھا پھر ایسا شخص کون ہے جو میرے لیے غلہ جمع کرے اور پھر اسے فروخت کرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر نگہدار بنا دو، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا، یعنی مجھے حساب کتاب کا خوب علم ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ سے بڑھ کر اور کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے؟ آپ کو خزانے کا والی بنا دیا اور کہا آج کے دن تو ہمارے پاس جگہ پانے والا اور امین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جو عزیز الملک کے خزانے کا والی تھا فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مکین و امین بن کر مصر کی سلطنت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے معجزات سے نوازا جس کا شمار بھی ممکن نہیں۔ آپ کے مشہور ترین معجزات میں سے قیدیوں کے خواب کی تعبیر اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر ہے۔